من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چار سو اللہ کی رحمت کا بادل چھا گیا، چار سو اللہ کی رحمت کا بادل چھا گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ اس ندی پاران سے اللہ اکبر کی صدا، اس ندی پاران سے اللہ اکبر کی صدا، نعرہ تکبیر سے سارا جہاں تھرا گیا۔ خود بخود مٹنے لگا جھوٹے خداؤں کا فریب، خود بخود مٹنے لگا جھوٹے خداؤں کا فریب، کفر کے ماتھے پہ گھبرا کر پسینہ آ گیا، پھر محمد کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ در حقیقت میری بخشش کا کوئی سامان نہ تھا، در حقیقت میری بخشش کا کوئی سامان نہ تھا، سچ یہ ہے ماہر کے عشق مصطفیٰ کام آ گیا، پھر محمد کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ مجلس مبارک اس لیے ہے کہ اس کی نسبت مبارک ہے، نسبتوں سے چیزوں کی قدریں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایک مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی مٹیریل کی نسبت اگر عبادت گاہ سے ہو جائے تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ ایک کاغذ ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے تو اس کی حیثیت دوسری ہے۔ وہی کاغذ، اس میں اگر ہم نے سورہ فاتحہ یا الحمد شریف یا بسم اللہ ہی لکھ دیا تو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو اب وہ کاغذ قابل احترام ہو گیا۔ اب اس کاغذ کے احکامات بدل گئے، اب اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ وہی سادہ کاغذ جو بغیر وضو کے چھو سکتے تھے، اخبار کا دوسرا کاغذ آپ بغیر وضو کے چھو سکتے تھے، لیکن اسی کاغذ میں، کاغذ ہی ہے لیکن اس میں نسبت بدل گئی، اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی تو وہ کاغذ قابل احترام ہو گیا۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ بیٹھنا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑی مجلسیں ہوں گی، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوں گے، میٹنگیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہماری اور آپ کی جو آج کی نسبت ہے وہ آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہے۔ اس لیے وہ مبارک، ان کا تذکرہ مبارک، اور جس مجلس میں ذکر ہو رہا ہے جس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی وہ بھی مبارک۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا اہل ایمان پر، حالانکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، سر کے بال سے، پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اگر ہم غور فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر جگہ مل جائیں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ کی لا تحصوها،
اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کہیں فرمایا وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ قرآن پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جس انداز سے ایک نعمت کا احسان جتلایا ہے اس انداز سے بہت کم ذکر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احسان جتلایا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تاکید کر تاکید، لقد من اللہ علی المؤمنین، لام بھی تاکید کا، جیسے گرامر کے اعتبار سے کوئی تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال کیا پھر دوسرا استعمال کیا تو ڈبل تاکید ہو جاتی۔ کہتے اردو میں کہتے ہیں میں ضرور ضرور آؤں گا، ایک تو ہوتا ہے میں ضرور آؤں گا، اور آپ نے کہتے ضرور ضرور آؤں گا، یعنی اور پختہ کر دیا۔ تو گرامر کے حساب سے ایک لام تاکید کا اور قد تاکید، جا مانے وہ آیا، قد جا مانے یقیناً آیا، لقد جا مانے پختہ طور پر وہ آ گیا۔ اس طرح لام تاکید، قد تاکید، ڈبل تاکید کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کیوں جتلایا؟ احسان انہی کو جتلایا جاتا ہے جو احسان شناس ہو۔ احسان فراموش کو احسان جتلانے سے کوئی مطلب بھی نہیں، وہاں پر کچھ کہنے سے کوئی مقصد بھی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اور آپ نے خود فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ کہیں فرمایا للناس جمیعا، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا، سارے عالم کے لیے، ہندوستان، عربستان، دنیا کے کونے کونے، سارے عالم کے لیے، عالمین فرمایا، جمع کا لفظ استعمال پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پھر سارے عالم کو احسان جتلانا تھا، لیکن احسان جتلایا تو اہل ایمان کے لیے، کیونکہ جو فائدہ اٹھایا ہے ہدایت کا، جن کو ہدایت ملی ہے، جنہیں نبوت کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے بارگاہ رسالت سے وابستگی درج کروائی ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا ہے، ان کو احسان جتلایا کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ قیمتی دولت ملی ہے کہ دنیا کے ہست و اقلیم کی طاقتیں بھی وہ دولت تمہیں نہیں دے سکتی۔ اس لیے اس احسان کو سمجھو، مزید اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو تم کو، اس نعمت بے بہا کی قدر تمہارے دل میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مزید احسان جتلایا۔ یہ اس کو تقریر نہ سمجھیں بلکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ذرا سنجیدگی کے ساتھ، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، غور فکر کریں کہ ہمیں اللہ نے کیسا بڑا اور کیسا مبارک نبی عطا فرمایا جو سارے جہان کی کامیابی ہم سمیٹے ہوئے، جس کی نسبت لقد من اللہ، حق ہے اللہ کا یہ کہنے کا، لقد یقیناً بلا شبہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، احسان کیا ہے؟ اذ بعث، جبکہ انہی کے درمیان رسول مبعوث فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے، جناتوں میں سے نہیں فرمایا، فرشتوں میں سے نہیں پیدا فرمایا کہ آپ کا کوئی لگاؤ نہ ہوتا۔ آپ فرشتہ بھیجتا اللہ تعالیٰ رسول تو لوگ کہتے کہ فرشتے، وما لہذا الرسول، یہ تو اس رسول سے ہمیں کیا مطلب، یہ تو رسول فرشتہ ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ معاشرت کی، نہ معاملات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہم کیسے نمونہ بنا سکتے ہیں؟ جنات بھی ہیں، ہماری مخلوقات سے الگ ہے، ہمارے جن سے الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے، ہمارا نظام الگ ہے۔ نبوت اور رسالت کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول ایک تو سلیکٹڈ ہوتا ہے،
یہ آپ سمجھیں، رسول چنیدہ ہوتا ہے. رسول کسی کے کسبی یعنی کسی کو محنت کر کے کوئی رسالت حاصل نہیں کر سکتا. تو صاحب بہت عبادت کیا تو چلو اللہ خوش ہو گیا، اب ان کو ہم نبی بنا رہے ہیں. عقیدے کی، نبوت اور رسالت کے عقیدے کے حوالے سے جب پختگی کے ساتھ چیزیں معلوم ہوں گی تو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی چیز جو ہے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. نبوت اور رسالت کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مختار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوئے. مختار کے معنی ہوتے ہیں چنے ہوئے. مختار چن لیا، اجتبا، مصطفیٰ، کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ نے اجتبا کا لفظ بھی استعمال فرمایا، استفاء کا لفظ بھی استعمال فرمایا. اس لیے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب میں لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ، محمد مجتبا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چنے گئے، جو چھانٹے گئے، تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. اللہ معبود ہے، پاک اللہ خالق ہے، اس کے بعد مخلوق ہے. مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل، یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم. خدا کے بعد توصیف رسول ہاشمی ہوگی، خدا کے بعد توصیف رسول ہاشمی ہوگی. نہ ہوگا اس کو یقین جس کے ایمان میں کمی ہوگی. الحمدللہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت کو پہلے پہچانا جائے. اس لیے عظمت تو جب ہی پہچانیں گے جب عظمت معلوم ہوگی. کسی چیز کی جب اس کا پس منظر نہیں معلوم، اس کا آگے پیچھے نہیں معلوم، ان کی شان معلوم نہیں، مقام معلوم نہیں، تو ہمارے دل میں عظمت کیسے پیدا ہوگی. اس لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے خود بیان فرمایا، کیونکہ آپ متبع، آپ مطاع تھے، آپ کی اتباع کرانی تھی، آپ کی اطاعت کرانی تھی. اس لیے اللہ نے آپ کی عظمت کو بھی اجاگر کیا. کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سارے عالم کے اندر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنیدہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ماں بہنیں بھی یاد رکھ، نبی کسی کی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا. قیامت تک کوئی دعوے دار غلام احمد قادیانی جیسے اور دنیا کے جھوٹے نبی قیامت تک دعویٰ کرتے رہیں، لیکن کوئی مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سلیکشن خدا کی طرف سے ہو چکا ہے اور آپ نبی ہیں اور آپ آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دوسری بات، نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے. نبی اعلیٰ مخلوقات، بڑی بڑی مخلوقات کون ہیں؟ 3 مخلوقات، خاکی، ناری اور نوری. خاکی جو مٹی سے پیدا ہے، نوری جو نور سے پیدا ہے، ناری جو آگ سے پیدا ہے. آگ سے پیدا ہونے والی سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ جنات. نور سے پیدا ہونے والی بڑی مخلوق فرشتے ہیں. مٹی سے، خاک سے پیدا ہونے والی، لیکن مٹی نبوت کی، رسالت کی اور انبیاء کی مٹی وہ جنت کے خبیر سے تیار کی گئی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. جنس تو ہوتی ہے ایک، لیکن جنس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. پتھر بھی ایک جنس ہے، پتھر میں ہیرا بھی ہے. یہ اس پتھر کو لے کر جس سے گٹی بنتی ہے، اس پتھر سے لے کر کے ہیرے تک پوری کوالٹی پتھر کی ہے. لیکن محمد البشر کل یاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہیں، لیکن ایسے انسان، ایسے بشر جیسے یاقوت تمام پتھروں میں اہمیت کہاں ملی. محمد البشر، ایک عربی شاعر نے کہا محمد البشر کل یاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن اس طرح سے جیسے پتھروں میں یاقوت اور ہیرے جواہرات ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے انسان کو بنایا. اللہ نے فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو شرافت اور کرامت عطا فرمائی.
قرآن کہہ رہا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری میں اس کو قبضہ دے دیا، قدرت دے دی، ہم نے انسان کو شرافت عطا فرمائی۔ اس شریف مخلوق، شرافت والی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل سید الاولین والآخرین، آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ اس لیے آپ جنس کے اعتبار سے تو بشر ہیں اور ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہیں۔ جہاں آپ کو نور بھی کہا گیا ہے وہ آپ کی ہدایت کے اعتبار سے اور آپ کی جنس کے اعتبار سے بشر کہا گیا، اور بشر اس طرح سے کہ محمد البشر کالیاقوت فی الحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، آپ جیسے نہیں، ایسے جیسے تمام پتھروں میں یاقوت اور ہیرے، قیمتی سے قیمتی ہیرے کی جو حیثیت ہے اس سے بھی زیادہ حیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں میں۔ اگر آپ انسانوں میں، یہ بھی اصل میں باطل کی ایک سازش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پیش کر دیا جائے کہ بھائی ان کی اتباع تو ہر ایک نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، من انفسہم، لفظ بتا رہا انہی کی ذات سے، اہل عرب کے قبیلے اور خاندان سے، من انفسہم، ورنہ تم اجنبیت ظاہر کرتے، ہم نہیں جانتے ما لہذا الرسول، ہمیں کیا مطلب اس رسول سے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے نفسوں سے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن تمہارے نفسوں سے تم اپنا جیسا مت سمجھ لینا، ان کا کام آگے دیکھو، اللہ نے وہ مقام بھی بیان کرنا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، شعور بھی نہیں ہے، اور میں نے تمہیں میں سے ایسا نبی چھانٹا ہے جس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیات، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، آیات ربانی کی تلاوت کرتا ہے براہ راست، جس کی رہبری خداوند قدوس کی طرف سے ہو رہی ہے، جو وحی کے ذریعے سے، جو اپنے من سے اور اپنے منشے سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سب مقام نبوت کے حوالے سے ساری آیات۔ وما ينطق عن الهوى، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے، اپنی چوز سے کچھ نہیں بولتے۔ وما ينطق، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ اسی کو ایک عارف صادق، شاعر بے مثال عارف صادق نے فرمایا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے جب تک جبریل نہ کہیں، اور جبریل کچھ نہیں کہتے جب تک پروردگار عالم نہ کہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی تعلیم یا دنیاوی چیز سے آمیزش والی تعلیم نہیں ہے، براہ راست خداوند قدوس اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے، اور آپ وہی پیغام حق امت کے سامنے سناتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی قطر بیعت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی آمیزش اور ملاوٹ کا کوئی حق نہیں ہے، وہی الہی میں کوئی ادھر ادھر کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے اور اللہ نے سلیکشن کر دیا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں، تم مردوں میں باپ نہیں ہے، باپ بیٹے جیسا تعلق نہیں ہے تمہارا، تم صرف نسبی اعتبار سے اس حیثیت سے مت دیکھنا ان کو۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لیکن اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔
آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حدیث بھی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، انہی میں سے مبعوث فرمایا، لیکن اس کی وضاحت میں نے کر دی. تیسری بات، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا. سائنس کا علم، دنیا کے تجربات کا علم ظنی، ظن کا مطلب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، پہلے کچھ اور نظریات تھے، ترقی کرتے کرتے نظریات میں فرق آیا، اس لیے اس کو ظنی کہا گیا ہے کہ کبھی تو بالکل صحیح فٹ ہو جاتا ہے، نتیجہ صحیح نکل آتا ہے، لیکن کبھی نتیجہ غلط نکلتا ہے. ابھی تیار ہو رہی ہے دوا، تیار ہو رہی ہے موجودہ مرض کی، لیکن سیٹ نہیں ہو پا رہا. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں، کبھی کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی زمین گھومتی ہے، اب سائنس والے اپنے نظریات بدل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سورج گھومتا ہے، جبکہ قرآن نے پہلے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر، لیکن سائنس اور قرآن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جو سائنس صحیح نتیجے پر پہنچتی ہے وہ اسلام کے قریب ہو جاتی ہے. اس لیے سائنس اور قرآن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد الگ ہے، سائنس کا مقصد الگ. سائنس کا مقصد ہے چیزوں کی حقیقت جو اللہ نے پیدا کی ہے ان سے منافع حاصل کرنے کے، اور جدید ٹیکنالوجی اور انسان کو دماغ جو اللہ نے دیا ہے اس کو لگا کر اور بہت سی چیزیں ملا کر کے اس کے ذریعے سے حاصل کر کے منافع حاصل کرنا، اللہ نے اشارے کنایے میں سائنس کو بھی بیان کر دیا. لیکن مقصد قرآن کا سائنس بیان کرنا نہیں ہے. پہلے اس وقت بھی تطبیق کی تھی علماء نے، مفسرین نے. جب پوچھا گیا کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، تو کہنے لگے بھائی اللہ کا یہاں بیان کرنا مقصد سورج چل رہا ہے. چونکہ انسان کو ایک بڑی نشانی کے طور پر اللہ کو بیان کرنا ہے کہ سورج دیکھو چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اس لیے چلتا ہوا تمہیں دکھ رہا ہے، اسے حقیقت اس کی کیا نوعیت ہے اس سے بحث نہیں ہے. مقصد یہاں تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جو اپنے وقت پر نکل رہی ہے، وقت پر ڈوب رہی ہے. بس یہ کہہ کر اللہ کی معرفت کا علم تمہیں بتانا ہے کہ وہ اللہ اتنی زبردست قدرت کا مالک ہے کہ جو اتنے بڑے سورج کو اپنے وقت پر نکالتا ہے اور اپنے وقت پر ڈبوتا ہے. تو کہ چلتا ہوا دکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. اگر نہیں بھی چل رہا ہو، زمین چل رہی ہو، تو چلتا ہوا دکھ رہا ہے. ہمیں تو اس کی نشانی سے مطلب ہے، وہ اتنی بڑی نشانی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. بہرحال ایک ضمنی بات تھی، اس سے ہمیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن نبوت کا علم جو ہے یقینی، اگر حدیث کا پکا علم، پختہ حدیث، اب کوئی گڑھی ہوئی حدیث پیش کرے اپنی طرف سے، حدیث کہہ کر کے اس کی بات الگ ہے. صحیح حدیث ہے جس کے راویوں میں کوئی سکم نہیں، کسی قسم کا وہ نہیں، پورے صحت کے ساتھ وہ روایت پہنچی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری بات پیش کر رہا ہے تو بات دوسری وہ ظنی ہو سکتی ہے، یہ بات یقینی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ. نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. ارے بولے صاحب ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہوگا، لیکن زمانہ یہ ہے اور یہ اس میں چلیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. یہ کفریہ کلمات. حدیث میں جو فرمایا، قرآن میں جو فرمایا، قرآن نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے فرمایا ربا، سود جو ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور دنیا کا جو ہے علم یہ کہے گا کہ بھئی سود سے تو مال آ رہا ہے، سود تو مال آتا ہوا دکھ رہا ہے اور صدقے میں جاتا ہوا دکھ رہا ہے. لیکن ایمان کا تقاضا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا اس کے نتائج بھلے بعد میں آپ کے سمجھ میں آئیں، لیکن ہمیں تو بغیر نتیجے سمجھے ہوئے آمنا و صدقنا کہ نبی کے واسطے سے جو ہمیں خبر ملی ہے وہ برحق ہے، اس لیے کہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. نبی نے فرما دیا کہ بھئی رشوت، اس سے جو ہے رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں فتنوں کی بنیاد ہیں. چاہے آپ کو اس میں تفریح طبع معلوم ہو رہی ہو یا مال کا بڑھنا نظر آ رہا ہو، وہ آپ کی نظر کا کھوٹ تو ہو سکتا ہے، آپ کی نظر کا نقص ہو سکتا ہے، لیکن آقائے مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. تو تیسری بات کیا ہوا؟ دوسری بات کیا ہوئی؟ علم. نبی کا علم کیا ہوا؟ یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. پہلا، نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، تو بھئی کوئی اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں. آخری نبی ہیں آپ. جس طرح ایمان لانا ہمیں یہ ضروری ہے کہ آپ نبی ہیں،
آخری نبی، آپ رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنیدہ ہوتا ہے، مجتبی ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، مختار ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے چن لیا ہے ان کو ختم نبوت کے لیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدے ختم نبوت کے تعلق سے ماں بہنوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور ہم سب کو بھی عقیدے کے اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کا ذلی، بروجی اور عروجی کسی طرح کا بھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی ادھر ادھر جوڑ کر کے نبی کا لفظ اگر لاتا ہے وہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ ہمارے آقا آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو نبی کا علم یقینی ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ چوتھی بات، نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی عصمت انبیاء یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے کریکٹر اور کردار کی حفاظت ہوتی ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب اللہ انہیں اپنی خصوصی رحمت سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت تفصیلی موقع نہیں ہے، ورنہ آپ کو قرآنی حوالے سے بیان کیا جاتا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ نے ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو 7 دروازوں کے اندر اللہ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، اللہ کی طرف سے حفاظت، یہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ 4 عقیدے نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے، تب جب یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ جب معصوم ہے، جو غلطیاں اگر بظاہر کوئی غلطی نظر بھی آ رہی، اللہ نے اس سے حفاظت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن سے جب آپ تھوڑا سا قریب بڑے تھے، 8-10 سال کی عمر تھی، جب وہاں قریش کے زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا، وہاں میلے میں حضور پاک علیہ السلام کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اونگ طاری فرمائی، نیند لگ گئی، آپ رات بھر سوتے رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ آپ کا صدر کھلنے کے قریب تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے اس سے پہلے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اعلان نبوت کے بعد تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے عصمت انبیاء اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے سنت والے اور جماعت صحابہ والے۔ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے جو سنت سے جن کا تعلق ہو اور جماعت صحابہ سے تعلق ہو۔ یہ شیعان علی کے مقابلے میں وہ لوگ کہتے شیعان علی، ہم علی کی جماعت کے لوگ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم علی بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے۔ صرف علی ہی نہیں، علی تو ہمارے سر کے تاج ہیں، اور تمام صحابہ، الصحابۃ کلہم عدول، اس لیے ہمارا لقب ہوا اہل السنت والجماعہ، اور اسی کا شارٹ کٹ سنی اور شیعہ بول دیتے اس کو۔ شیعان علی کو شیعہ، اہل السنت والجماعت کو سنی بول دیتے۔ اب بہت سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ سنی کا مطلب کیا ہے۔ اب اس میں کچھ تھوڑے بہت معمولی اختلافات اہل سنت والجماعت کے مختلف نظریے اور فکر پیدا ہوئے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے کافر اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا شروع کر دیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے اختلافات، اور وہ دور صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی کبھی صحابہ کرام آپس میں لڑے نہیں، تابعین لڑے نہیں، اس مسئلے میں نظریات دوسری چیزیں ہوئی، بہت سی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے، ایک بنیادی چیز یاد رکھیے کہ سنت، ہر نظریے میں سنت مقدم ہو، اور صحابہ کی جماعت ہمارے لیے معیار حق ہو کہ صحابہ نے جو کیا ہے، کیونکہ صحابہ سے زیادہ عاشق رسول کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ سے زیادہ اتباع کا جذبہ کسی کی نظر میں نہیں دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور فرمایا اصحاب لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کیا میری وجہ سے محبت کرے گا، جنہوں نے ان سے بغاوت کی سمجھو مجھ سے بغاوت۔ اس لیے صحابہ، اس لیے الحمدللہ ہمارا اور آپ کا سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔
ہم حدیث کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، سنت کے ماننے والے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے جو سنت کی تشریح فرمائی اس سنت کو ہم ماننے والے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبوت کے حوالے سے 4 بنیادی چیزیں۔ ایک تو نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، لہذا کوئی نبوت کا دعویٰ قیامت تک اب نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے، آپ کے علم کے مقابلے میں دوسری کسی چیز کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تیسری بات، نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، نبی فرشتوں میں نہیں ہے، جنوں میں نہیں، لیکن انسانوں میں کیسے؟ ہم جیسے، آپ جیسے نہیں، جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ جس طرح محمد البشر کل یاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ایسے جیسے تمام پتھروں کی جنس میں یاقوت اور ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، اس لیے۔ اور چوتھی بات، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی حفاظت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی اتباع میں کوئی سقم، کوئی نقص، کوئی عیب کسی قسم کا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم رسول، لقد کان تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے لیے